اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ ویلکم ٹو مائی چینل عشق رائٹس آفیشیل۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانہ ہے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے، بس تم صبر کرنا کیونکہ صبر کرنے والوں کی منزل جیت ہے۔ آپ اپنی صفت پر راضی رہیں، چڑیا کبوتر نہیں بن سکتی، کبوتر کروا نہیں بن سکتا، سب کا اپنا اپنا نصیب ہے، تو تم جو بھی ہو وہی بنے رہو۔ کسی آدمی نے پوچھا ایمان کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تیری نیکی تجھے خوش کر دے اور تیری برائی تجھے غمگین کر دے تو تم مومن ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اسے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہیں خدا را ان کی قدر کیجیے۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کون سی موسیقی حرام ہے؟ رومی نے جواب دیا امیروں کے برتنوں میں چمچ کی وہ کھنک جو غریب اور بھوکے کے کانوں تک پہنچی ہو۔ اللہ کے ولیوں کو رب کی طرف سے طاقت حاصل ہے کہ وہ کمان سے نکلے ہوئے تیر کو بھی واپس کر دیتے۔ مولانا رومی۔ میں نے اپنی اوقات کو بہت قریب سے دیکھا ہے، چند سانسیں ہیں بس جو اللہ کی محتاج ہیں، پھر ہماری کس چیز کی مرضی ہے۔ وقت اور دولت دو چیزیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے۔ ذہنی سکون ہے اللہ ہمیں آنے والے بہترین دن عطا فرما، ہمارے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے ہمارا دل خوش ہو، ہمارے ذہنی سکون عطا کر اور ہمارے معاملات کو آسان کر دے، آمین۔ بیل کو سامنے سے نہ پکڑو، گھوڑے کو پیچھے سے نہیں پکڑنا چاہیے اور جاہل کو کسی بھی سمت سے نہ پکڑو، فائدے میں رہو گے۔ غلط فہمی چھوٹی ہو یا بڑی اتنی زہریلی ہوتی ہے کہ سالوں پر محیط گزرے سنہری پل کو بھی خاک میں ملا دیتی ہے۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد، لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ زندگی میں کبھی بھی اپنے ہنر پر غرور مت کرنا، کیونکہ پتھر پر بھی پانی گرتا ہے تو اپنے ہی وزن سے ڈوب جاتا ہے۔ اس دور میں انسانوں کے آپس میں رشتوں کی بنیاد مفادات ہے۔ ہم اسی سے رابطے رکھتے ہیں جس سے کوئی مفاد ہو، اسی وجہ سے معاشرہ اتنا گر چکا ہے۔ انسان کو پہلی دفعہ بولنے میں 2 سال لگتے ہیں، لیکن کون سا لفظ کہاں بولنا ہے یہ سیکھنے میں پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ انسان کے ارد گرد ایسے بھی لوگ اپنوں کی شکل میں موجود ہوتے ہیں جو گلے لگا کر انسان کی جڑیں کاٹ دیتے ہیں۔ لاجواب ہوتے ہیں وہ رشتے جو احسان سے نہیں احساس سے چلتے ہیں۔ بے شک مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی مدد کرنے والے رب ہماری مشکل مصیبتوں، تنگیوں اور بیماریوں کو دور کرتے ہیں، آمین۔ مسکراہٹ اور معذرت رشتوں کے مضبوط کرتی ہے، معاف کر دیا کریں، آپ کو بھی تسکین ملے گی۔ اپنی مصروفیت کا جائزہ لو کیونکہ آپ کی مصروفیت گمراہی بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کی مصروفیت میں نے دانائی اندھوں سے سیکھی کیونکہ وہ جب تک جگہ ٹول نہیں لیتے قدم نہیں رکھتے، حکیم لقمان۔ لوگ دیواروں کے کان سے تو ڈرتے ہیں مگر فرشتوں کے قلم سے نہیں۔ انسان تنہائی پسند تب ہونے لگتا ہے جب لوگوں کی حقیقتیں کھل کے سامنے آ جاتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لوگوں پر اعتبار کرو جو تمہاری 3 باتیں بھاپ سکے، تمہاری ہنسی میں پوشیدہ درد، تمہارے غصے میں تمہارا پیار، اور تمہاری خاموشی میں پوشیدہ وجہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دنیا کا سب سے مشکل کام اپنی اصلاح کرنا ہے اور سب سے آسان کام دوسروں پر تنقید کرنا۔ رب کو اوپر نہ ڈھونڈو، ذرا سی گردن نیچے کر، رب تجھے اپنے دل میں ملے گا۔
زندگی ہی گزر گئی سب کو خوش کرنے میں، مگر جو خوش ہوئے وہ اپنے نہ تھے، اور جو اپنے تھے وہ کبھی خوش نہ ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کبھی دو مخلص لوگوں کو جدا نہیں کرتا، جدا تب کرتا ہے جب دونوں میں سے کوئی ایک منافق ہو جائے۔ اللہ کبھی مخلص کو منافق کے ساتھ نہیں ملاتا۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ اس کا شوہر فرشتے جیسا ہو تو پہلے گھر جنت جیسا بنا دے، کیونکہ فرشتے جہنم میں نہیں آتے، اور اگر مرد چاہتا ہے کہ اس کی بیوی حور جیسی ملے تو پہلے خود کو نیک انسان بنا دے، کیونکہ حور شیطان کو نہیں ملتی۔ کوشش کریں کہ آپ کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ اگر لوگ آپ کے ساتھ برا کر رہے ہیں تو اسے اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ اللہ کی عدالت میں سفارش نہیں چلتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا شخص روز قیامت میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا انشاءاللہ۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے انسان، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہی، نہ ہی یہ زندگی۔ طوفان میں کشتیاں اور گھمنڈ میں ہستیاں اکثر ڈوب ہی جاتی ہیں۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ اے بلندیوں کے بادشاہ، اے رب کائنات، ہمارے دل اور ہمارے قدم اپنی رضا کی طرف پھیر دے، آمین۔ موت سے جتنا بھی بھاگ لیں وہ چھوڑنے والی نہیں، اور رزق کے اضافے کی جتنی بھی تدابیر کر لیں وہ مقصد سے زائد ملنے والا نہیں۔ غصے میں فیصلہ اور خوشی میں وعدہ ہرگز نہ کیجیے۔ تین انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا صحیح فیصلے سے، جھوٹا عزت سے، اور جلد باز کامیابی سے۔ مولا علی علیہ السلام۔ تکبر انسان کو عرش سے فرش پر لے آتا ہے، اور عاجزی انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ ہمیشہ ان لوگوں کا چناؤ کریں جن کو عزت دینے پر وہ خود سے بڑھ کر آپ کو عزت دیں، یہی بہترین لوگوں کی نشانی ہے۔ بیٹے نعمت ہیں اور نعمتوں کا حساب لیا جائے گا، بیٹیاں رحمت ہیں اور رحمتوں کا کوئی حساب نہیں۔ تقدیر اسے کہتے ہیں جو انسان کو گھیر کر وہاں لے جاتی ہے جہاں وہ نہیں جانا چاہتا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ عقل مند شخص کی سب سے بہترین عادت یہ ہے کہ وہ ضرورت یا دلیل کے بغیر بات نہیں کرتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ Thank you for watching my channel. Please don't forget to subscribe.